ترس آیا. اس نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں بھائی تکلیف نہیں پہنچا سکے. اصل میں یہودا کے دل میں اللہ نے اپنی رحمت سے صحیح عمل کی توفیق ڈال دی تھی. تو یہودا نے اپنے بھائیوں کو یوں کہا کہ یہ دیکھو انسان نے قتل بہت بڑا گناہ ہے, اپنے آپ کو اس سے بچاؤ, ایسا نہ کرو کہ تم بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو جاؤ, خدا سے ڈرو, اور یہ جو بچہ ہے اس کو اس کی والد کے پاس پہنچا دو. لیکن وہ سب بھائی جو تھے وہ ان کے مخالف ہو گئے اور کہا کہ تم اصل میں کیا یہ چاہتے ہو کہ اس کو بچا کر باپ کے دل میں اپنا مرتبہ اونچا کر لو. اگر تم نے ہمارے جو ہے وہ عزائم میں کوئی رکاوٹ ڈالی ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے. اب یہودا نے دیکھا کہ میں اکیلا ہوں, یہ 9 بھائی ہیں, تنہا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو کہا کہ اچھا اگر تم ایسا ہی چاہتے ہو, تم نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے, تو پھر تم اس کو قتل نہ کرو, بلکہ دیکھو قریب میں ایک کنواں ہے, پرانا کنواں ہے, اس میں جو ہے بہت سی جھاڑیاں اگائی ہیں, سانپ بچھو مختلف قسم کے جانور اس کے اندر رہتے ہیں, تم اس کنویں میں ڈال دو. اگر کسی سانپ نے اس کو ڈس لیا, قتل کر دیا, ختم کر دیا تو اچھا ہے, تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا. لیکن تم اپنے ہاتھ سے اس کے یعنی اپنے ہاتھوں کو تم اس کے خون سے رنگین نہیں کر پاؤ گے, سانپ وغیرہ بچھو سے مر جائے گا. اور اگر یہ زندہ رہا تو کوئی قافلہ شاید یہاں پر آئے گا اور وہ پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالے گا, یہ نکل آئیں گے, کہیں اور ان کو لے جائیں گے. تو اس صورت میں تمہارا مقصود حاصل ہو جائے گا کہ تمہیں اپنے والد کی توجہ حاصل ہو جائے گی. تو سب بھائیوں نے اس پر اتفاق کر لیا. آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. جب وہ بھائی ان کو لے گئے جنگل میں, سب اس پر متفق ہو گئے کہ ان کو کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں گے, تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تم اپنے بھائیوں کو ان کے اس کرتوت پر تنبیہ کرو گے اور وہ کچھ نہ جانتے ہوں گے. آخر قصے میں انشاءاللہ آ رہا ہے کہ جہاں وہ بادشاہ بننے کے بعد اپنے بھائیوں کو جتلاتے ہیں کہ میں یوسف ہوں. یہاں جو یہ وحی کا لفظ آیا نا اوحینا, یہ ایک الہام تھا, وحی نبوت نہیں تھی, کیونکہ یہ چھوٹے تھے. نبوت کی وحی بعد میں ان کو ملی ہے. وہ 40 سال کی عمر میں عام طور پہ وحی نبوت ہوتی تھی. تو یہ وحی ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم انشاءاللہ آگے سورہ قصص میں پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے ایک وحی کی تھی, وہ الہام تھا کہ تم جو ہے وہ بچے کو صندوق میں بند کر کے سمندر میں ڈال دو. تو جیسے ان کو اللہ نے باخبر کیا تھا, ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے باخبر کیا تھا وحی کے ذریعے سے. جب وہاں چلے گئے, ان کو ڈال دیا, تو رات کو روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, آئے اپنے ابا جان کے پاس رات کو روتے ہوئے. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے ان کی آواز سنی رونے کی, باہر تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا حادثہ پیش آیا, تمہاری بکریوں کے ریوڑ پر کسی نے حملہ کر دیا, اور یوسف کہاں ہے؟ تو بھائیوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے تو دوڑ لگائی تھی آپس میں, یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا, ایک بھیڑیا آیا اس کو کھا گیا. ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں, آپ کو ہمارا یقین نہیں آئے گا. اس کے بعد انہوں نے اپنے اس دعوے کی سچائی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی وہ خون میں رنگ کر دکھائی, رنگی ہوئی تھی, اور کہا کہ دیکھیں یہ اس کی خون آلود قمیص بھی ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کے کتے پر جھوٹا خون لگا کر لائے تھے تاکہ والد صاحب کو یقین دلا سکیں کہ بھیڑیا کھا گیا ہے, مگر اللہ کو ان کا جھوٹ ظاہر کرنا مقصود تھا. اللہ نے ان کو اس بات سے غافل کر دیا کہ کتے پر خون تو لگا لیا لیکن پھاڑا نہیں. تو جب وہ صحیح سالم کرتا دیکھا ابا جان نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے, تو فرمایا میرے بیٹو یہ بھیڑیا کتنا عقل مند تھا کہ یوسف کو تو وہ کھا گیا اور کرتا کہیں سے نہیں پھٹا. تو ان کی جال سازی کا راز جو ہے حضرت یعقوب کے سامنے وہ کھل گیا, اور وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے سازش کی ہے, اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ کہیں مار دیا ہے یا کہیں جو ہے وہ ان کو
چھپا دیا ہے، کہیں بھگا دیا ہے۔ بہرحال ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ ان بچوں کی شرارت ہے۔ کسی کو فرمایا کہ بل صبرت لکم انفسکم امرا، تمہارے دلوں نے، نفس نے ایک بات بنا لی ہے، اب میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں صبر کروں اور جو کچھ تم کہتے ہو اس پر اللہ سے مدد مانگو۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ سیارہ کا مطلب ہے قافلہ، اور وارد سے مراد، یہاں جو لفظ آیا واردہم، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قافلے سے آگے آگے رہتے ہیں اور وہ قافلے کی جو ضروریات ہیں اس کو مہیا کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ قافلہ کہاں پڑاؤ کرے گا، پانی کا انتظام کہاں سے ہوگا۔ بہرحال اتفاقاً ایک قافلہ اس سرزمین پر آ نکلا، اور تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ یہ جو قافلہ ہے یہ ملک شام سے مصر جا رہا تھا، اور راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے جو پانی کے ذمہ دار لوگ تھے ان کو پانی لانے کے لیے کنویں پر بھیجا۔ لوگوں کی نگاہ میں تو اتفاقی واقعہ تھا کہ شامی قافلہ راستہ بھول کر یہاں پر آ نکلا اور اس کا واسطہ اس غیر آباد کنویں سے پڑ گئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ ان کو وہاں پہنچایا گیا باقاعدہ، یہ اللہ کی تدبیر تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے نبی کو وہاں سے نکال کر مصر پہنچانا تھا، تو اللہ نے اس قافلے کو راستہ بھٹکا دیا اور اس کو یہاں تک، وہ شخص وہاں پہنچا جو واللہ علیم ما یعملون، جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس کو جانتا ہے۔ وشروه بثمن بخس دراهم معدودہ وكانوا فيه من الزاہدین، انہوں نے ان کو بہت تھوڑی قیمت میں فروخت کر ڈالا۔ اب یہاں یہ جو شراء کا لفظ عربی زبان میں یہ ذو معنی ہے، یا اس کو آپ کہیں ازداد کے قبیل سے، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، خریدنے کے معنی میں بھی اور بیچنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہاں جو شرعو کی ضمیر فاعل ہے، اگر اس کا مرجع حضرت یوسف کے بھائی ہوں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے فروخت کر ڈالا، اور اگر جو ہے ضمیر کا مرجع قافلے والوں کی طرف ہو تو مطلب یہ ہوگا انہوں نے خرید لیا، تو کم قیمت میں خرید لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ قیمت 20 درہم جو ہے وہ طے ہوئی اور اس میں ہی سودا ہوا، 20 درہم کے بدلے میں انہوں نے خرید لیا، اور اس 20 درہم کو 10 بھائیوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، 2 درہم سب نے لے لیے۔ اور بعض روایات میں 22 درہم کا بھی ذکر ہے، بعد میں 40 کا بھی ذکر ہے، بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ قیمت بہت کم تھی، انہوں نے وہ جو ہے وہ ان کی لگائی، ان کو فروخت کر دیا، اور وہ ان سے بڑی بے رغبتی کرنے والے، وکانوا فیہ من الزاہدین، وہ بھائی حضرت یوسف کے بارے میں بڑے بے رغبت تھے اور بے توجہی کرنے والے تھے۔ ان کی توجہ تو اس طرف تھی بس کس طرح سے جان چھڑائی جائے اور باپ کی توجہ اپنے لیے خالص کی جائے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ یہ قافلہ ان کو لے کر مصر پہنچا،
اور پھر جو ہے وہ مصر میں ان کو فروخت کر دیا۔ مصر میں ایک شخص نے ان کو خریدا اور ان کو لے کر اپنی بیوی کے پاس وہ گئے اور جا کر کہا کہ اس کو اچھی طرح ٹھہراؤ اور اپنے پاس اس کا اچھا انتظام کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ مصر میں پہنچے تو لوگوں نے ان کی بڑی بڑی قیمتیں لگانی شروع کر دی، یہاں تک کہ حضرت علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنا ہی مشک اور اسی وزن کے برابر ریشمی کپڑے یہ قیمت لگ گئی۔ اور یہ دولت اللہ نے عزیز مصر کو عطا کی تھی، جو وہاں کا ذمہ دار تھا، اس نے سب چیزیں قیمت میں ادا کر کے ان کو خرید لیا، اور پھر اپنی اہلیہ کے پاس جا کر وہ کہا کہ یہ جو اس کا خوب خیال کرو، اس کو عزت کے ساتھ رکھو۔ عزیز مصر جو ہیں یہ وزیر خزانہ تھے مصر، ان کا نام ذکر کیا تھا قطفیر، اور بعض نے کہا اطفیر، حمزہ سے یا قاف سے، قطفیر یا اطفیر ان کا نام ہے۔ اور جو مصر کا اصل بادشاہ تھا وہ ایک اور شخص تھا، وہ قوم عمالقہ کا ایک شخص تھا، اس کا نام ریان بن اسید ذکر کیا جاتا ہے، ریان بن اسید اس کا نام ہے۔ بعد میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عزت و مقام عطا فرمایا تو اس وقت ان کے ہاتھ پر یہ بادشاہ مصر مسلمان ہو گیا تھا، اور پھر انہی کی زندگی میں اس نے انتقال بھی کیا تھا۔ عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کا نام زلیخا ہے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو ہدایت کی تھی کہ ان کو اچھی طریقے سے رکھو، عام غلاموں کی طرح مت رکھنا، اور ان کی ضروریات کا بڑا خیال کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں 3 آدمی بڑے عقل مند اور سمجھدار ثابت ہوئے۔ ایک عزیز مصر جس نے جو ہے وہ حضرت یوسف کے کمالات کو اپنے قیاس سے معلوم کر کے بیوی کو ہدایت کیجیے بھائی ان کو بہت سنبھال کے رکھنا، یہ ہمارے کام آئیں گے۔ دوسرے حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں جنہوں نے اپنے والد صاحب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کہی تھی کہ استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ آپ جو ہیں وہ ان کو ملازم رکھ لیجئے، اور یہ جو ہے بہت طاقتور بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ تو وہ جو صاحبزادی تھی بڑی عقل مند تھی۔ اور تیسرے کہا جاتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو بڑے عقل مند و سمجھدار تھے، انہوں نے اپنے بعد خلافت کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اس طریقے سے ہم نے حکومت دے دی یوسف کو زمین کی۔ اس میں آئندہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہونے والا تھا کہ ان کو مصر کی بادشاہت ملنے والی تھی اس کی بشارت ہے۔ فی الحال تو عزیز مصر کے گھر میں بحیثیت غلام آئے تھے، لیکن ان قریب یہ ملک مصر کے سب سے بڑے آدمی ہوں گے اور ان کو اقتدار نصیب ہوگا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جگہ دی یوسف کو زمین مصر میں، اور ہم نے ان کو خواب کی تعبیر کا علم بھی دیا تھا، وہ خوابوں کی تعبیر جانتے تھے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جب پہنچ گئے یوسف اپنی پوری قوت و جوانی کو تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ مفسرین کے نزدیک حضرت یوسف کی عمر اس وقت 33 سال تھی، اور بعض حضرات نے 20 سال ذکر کی ہے اور بعض نے 40 سال بتلائی ہے کہ، اور بہرحال اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ یہاں حکم اور علم سے مراد نبوت ہے کہ اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ تو معلوم اس سے یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ مصر پہنچنے کے بعد بھی کافی عرصے کے بعد ملی، کافی عرصہ وہاں رہے، اس کے بعد ان کو نبوت ملی۔ اور جو کنویں کی گہرائی میں وحی کی گئی تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وحی نبوت نہیں تھی بلکہ وہ لغوی وحی تھی جس کو الہام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، جس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے وہ ان پر مفتون ہو گئی اور ان میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ان کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا اور گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور ان سے کہنے لگی جلدی آ جاؤ۔ یہ عزیز مصر کی زوجہ تھی۔ قرآن کریم نے یہاں بس یہ کہا کہ وہ عورت جس کے گھر میں یوسف تھے اور عزیز مصر کی بیوی
کا تذکرہ صریح الفاظ میں نہیں کیا. یہ اس میں ایک سبق ہے کہ لوگوں کی جو برائیاں ہوتی ہیں بغیر کسی وجہ کے اس میں زیادہ انتشار اور اس میں زیادہ اظہار مناسب نہیں ہوتا. اس سے بچنا چاہیے. کسی کو صراحتاً کوئی طعنہ اس طرح نہیں دینا چاہیے. جب اس نے یہ کوشش کی تو حضرت یوسف نے فوراً کہا معاذ اللہ، میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. بے شک میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے. انہ ربی احسن مثوائی، اور اللہ میرا پالنے والا ہے، اس نے مجھے بڑی آرام کی جگہ دی ہے. اور جو ظالم ہیں ان کو کوئی فلاح نہیں ملتی، کامیابی نہیں ملتی. اس کا بظاہر مطلب تو یہ ہے کہ جو میرا یہ آقا ہے یعنی اس عورت کا شوہر ہے، اس نے میری اچھی پرورش کی ہے، اچھا ٹھکانہ دیا ہے، وہ میرا محسن ہے، تو میں اس کے حرم میں دست اندازی نہیں کر سکتا. یہ بڑا ظلم ہے. اور دوسری طرف زلیخا کو بھی یہ سبق دے دیا کہ جب میں اس کی چند دن کے یہ احسان کو اتنا میں سمجھ رہا ہوں، پہچان رہا ہوں اور اس کی رعایت کر رہا ہوں، تو تم تو مجھ سے زیادہ اس کو پہچانتی ہو. اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے مالک کو یا اپنے آقا کو رب کے لفظ سے ذکر فرمایا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے لفظ کا استعمال جائز نہیں ہے. تو اس کا اصل جواب یہ ہے کہ ہماری شریعت یعنی شریعت محمدیہ کے اندر تو ایسے الفاظ کا استعمال ممنوع ہے. جس سے شرک میں مبتلا انسان ہو سکے یا گمراہی کی طرف جا سکے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. تحقیق اس عورت نے ارادہ کیا، عورت کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا مطلب نکالنے کا خیال عزم کے درجے میں تھا، اور حضرت یوسف کو بھی کچھ خیال ہوا. یہ خیال جو ہے وہ طبعی درجے میں تھا، انسان کے اختیار سے باہر ہوتا ہے، اس پہ مواخذہ بھی نہیں ہوتا. اس کی مثال بھی سمجھ دیجئے، جیسے گرمی کے روزے میں انسان کے سامنے ٹھنڈا پانی آئے تو اس پانی کی طرف طبعی قرآن کریم کے طرز سے بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ دونوں کے ہم میں بڑا فرق تھا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ یہ کہا، وَهَمَّ بِهَا. اگر دونوں کا ہم ایک طرح کا ہوتا، جیسے کہ زلیخا کو عزم کے درجے میں خیال آ رہا تھا، پکا ارادے کے مرتبے میں یہ خیال آ رہا تھا، تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّا بِهِمَا. لیکن یوں نہیں کہا، بلکہ ہمت میں عورت کا ہم الگ تھا اور یوسف علیہ السلام کا ہم الگ تھا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ نہ دیکھتے اپنے رب کے برہان کو تو پھر ان کے دل میں بھی یہ خیال عزم کے درجے میں آ جاتا. اب وہ جو برہان ہے اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. قرآن کریم نے اوزاد ذکر نہیں کی کہ وہ کیا برہان تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اللہ نے معجزے کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل و شبیہ کر دی اور وہ اپنی انگلیاں دانتوں کے اندر دبائے ہوئے ان کو تنبیہ کر رہے ہیں. تو یہ برہان عرب ہے. بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ عزیز مصر کی شکل ان کے سامنے کر دی گئی تھی، اور بعض نے یہ فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے چھت کی طرف دیکھا تو وہاں قرآن کریم کی آیت ان کو لکھی ہوئی نظر آئی لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. زنا کے پاس نہ جاؤ کیونکہ بڑی بے حیائی ہے اور خان خداوندی کا سبب ہے. بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں. قرآن کریم کی تائید ہے کہ کوئی بھی ایک برہان تو اللہ نے ان کو دکھایا جس کی وجہ سے وہ
اس گناہ کی طرف نہیں بڑھے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ فوراً دونوں بھاگے دروازے کی طرف، زلیخا ان کو پکڑنے کے لیے بھاگی اور یوسف کو سجا چھڑانے کے لیے بھاگے۔ اس سے سبق یہ حاصل ہوا کہ جب انسان کسی گناہ کے ماحول میں چلا جائے تو اول تو اللہ کی پناہ طلب کرے، اور دوسرے اپنی طاقت کے بقدر اس ماحول سے نکلنے کی کوشش کرے، بھاگے۔ دوسرا کام بھی وہاں رہے نہیں، ماحول سے متاثر ہو کر گناہ میں پڑ سکتا ہے۔ یہ سبق اس سے حاصل ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو کہا تھا معاذ اللہ، اللہ سے استعاذہ کیا، اور یہاں پر بھاگنا بھی شروع کیا اور فوراً بھاگ کھڑے ہوئے۔ دروازے پر جب پہنچے تو اس سے پہلے زلیخا کے ہاتھ میں ان کی قمیص آ گئی پیچھے سے اور وہ پھٹ گئی، اور دونوں جب دروازے پر پہنچے تو وہاں وہ عزیز مصر موجود تھے۔ فوراً وہ زلیخا کہنے لگی ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن أو عذاب أليم، کیا جزا ہوگی اس کی جس نے آپ کے گھر والے کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے آپ کے اہلیہ کے ساتھ، سوائے اس کے کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے یا اس کو سخت تکلیف دی جائے، سخت سزا دی جائے۔ زلیخا نے ایک طرف تو اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کی، اور دوسری طرف یوسف کی جان بچانے کے لیے یہ نہیں کہا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، بلکہ کہا ان کو جیل میں ڈال دیا جائے یا کوئی سخت سزا دی جائے۔ جب یہ سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنی برات ظاہر کی۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، کہ اس نے خود مجھے بہلایا پھسلایا تھا اپنا جی تھامنے سے، یعنی اس نے گناہ کی طرف مجھے خود بلایا تھا، میں تو کوئی کام نہیں کیا ایسا۔ اور پھر وہاں ایک گواہ نے گواہی بھی دی، اس زلیخا کے گھر والوں میں سے، اس کے اہل میں سے ایک گواہی بھی دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق یہ ایک چھوٹا بچہ تھا جس کو اللہ نے گویا عطا فرمائی، اور اس نے بڑے ہی عاقلانہ اور حکیمانہ انداز میں اس مسئلے کا حل پیش کیا۔ اس سے یوں کہا، اول تو بچے کا بولنا جو کہ ہمارے میں رہتا ہو یہ ایک تعجب کی بات تھی، معجزہ تھا۔ دوسرے اس کے حکیمانہ فیصلہ تھا کہ جو عام طور پر بچے نہیں کر سکتے، یہ تو جس کو اللہ سمجھ دے کہلوائے وہی ہو سکتا ہے۔ تو اس نے گواہی دی اور کہا کہ ان کان قمیصہ قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبین، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہو تو وہ عورت سچی ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر قمیص جو ہے پیچھے سے پھٹی ہو تو عورت جھوٹی اور یہ سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، جب دیکھا ان کی قمیص کو تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو عزیز مصر فوراً سمجھ گیا۔ اس نے فوراً کہا کہ یہ تو تم عورتوں کے مکر و فریب ہیں، تم نے کوئی سازش کی ہے، اور تمہارا قید بڑا ہی عظیم ہے، بڑا عظیم قید ہے۔ یوسف آخر گناہ، اے یوسف اس سے اعراض کر لو۔ یوسف نے کہا کہ تم اس بات سے درگزر کر لو، چھپا دو اس کو۔ واستغفر ذنبک، بیوی کو کہا کہ تم اپنے گناہ پر اللہ سے مغفرت مانگو، تم بے شک خطا کاروں میں سے۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ اس واقعے کی خبر مصر کی عورتوں میں پھیل گئی اور انہوں نے آپس میں چمگوئیاں شروع کر دی۔ جب زلیخا نے ان عورتوں کے مکر کا حال سنا تو ان کی ایک کھانے کی دعوت کی، ان کو بلایا۔ یہاں عورتوں کے تذکرہ کرنے کو زلیخا نے مکر کہا ہے، حالانکہ ان عورتوں نے بظاہر کوئی مکر نہیں کیا تھا، مگر چونکہ وہ پیٹھ پیچھے غیبتیں کر رہی تھی، بدگوئیاں کر رہی تھی، اس سے ان کو مکر سے تعبیر کیا۔ تو زلیخا نے ایک دعوت کی، اور دعوت کے لیے اسے پورا انتظام کیا ہے، ایک جگہ کو تکیوں سے آراستہ کیا اور مسندیں لگائیں، اور ہر جب عورتیں آ گئیں تو ہر ایک کے سامنے مختلف قسم کے پھل اور کھانے جو ہے وہ رکھ دیے۔ ان میں بعض چیزیں ایسی تھی کہ جو چاقو چھری سے کاٹ کر کھانے والی تھی، تو اس نے ہر عورت کو ایک تیز تیز چاقو بھی دے دیا۔ مقصد تو یہ تھا کہ یہ چاقو اس سے دے دیں تاکہ پھل کاٹ کر وہ کھا لیں، مگر زلیخا کے دل میں یہ بات تھی کہ جب یہ یوسف کو دیکھ کر حواس باختہ ہوں گی، ان کے حسن کو دیکھ کر، تو پھر جو ہے وہ یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لے گی اور پھر وہ اپنا عذر پیش کرے گی۔ جب یہ سب تیاریاں مکمل کر لی، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ،
جب سب تیاریاں ہو گئی تو حضرت یوسف کو نے کہا کہ باہر آؤ. حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے مکان میں تھے. حضرت یوسف کو تو اس کی غرض معلوم ہی نہیں تھی کہ کس مقصد کے لیے باہر بلا رہی ہیں اور باہر اس نے کیا انتظام کیا ہوا. چنانچہ باہر تشریف لے آئے. جب باہر آئے اور ان عورتوں نے ان کو دیکھا فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن جمال سے حیران رہ گئی. اپنے ہاتھ کاٹ لیے. پھل تراشنے کے وقت جو ان کو دیے گئے تھے چاقو جس سے اپنے پھلوں کو کاٹنا تھا اسی سے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. خیال ان کا بڑھ گیا. اکثر اتفاقاً ایسا ہو جاتا ہے کہ جب انسان کی توجہ کہیں اور ہو تو اس کے ہاتھ سے اس طرح کے غلط کام ہو جاتے ہیں. اور پھر کہا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں ہے, تو کوئی معزز فرشتہ ہے. تو نورانی فرشتہ ہی معلوم ہوتا ہے. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. اس طرح زلیخا بولی کہ دیکھ لو یہ شخص وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے باتیں سناتی تھی, برا بھلا کہتی تھی. واقعی میں نے اس کو اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے خواہش کی تھی مگر یہ پاک و صاف رہا. اگر یہ آئندہ میرا کہنا نہیں مانے گا تو پھر جیل خانے بھیجا جائے گا اور بے عزت بھی ہوگا. اس وقت اس نے اپنا جو اندر کا ایک عزم تھا وہ ظاہر کیا. جب اسے دیکھ لیا کہ راز فاش ہو ہی گیا ہے اور سب جگہ میری بدنامی ہو گئی ہے تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈرایا اور دھمکایا. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جو مصر کی عورتیں تھیں جمع ہوئی تھی وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے لگیں کہ بھائی تم ان کی بات مان لو, یہ عورت تمہاری محسنہ ہے, اس کی تمہیں مخالفت نہیں کرنی چاہیے. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ عورتیں بھی اس کی موافقت کر رہی ہیں, تائید کر رہی ہیں اور مجھے جو ہے وہ اس کے خلاف یعنی اس کے ساتھ غلط کام پر ابھار رہی ہیں, تو انہوں نے جو ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اے میرے پالنے والے, یہ عورتیں مجھے جس کام کی طرف دعوت دے رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے. اگر آپ ہی مجھے ان کے مکر و فریب بتاؤ پیش سے نہیں بچائیں گے, ان کو مجھ سے نہیں پھیریں گے, تو ممکن ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور میں نادانی کا کام کر بیٹھوں. اب یہاں جو حدیث علیہ السلام نے کہا نا کہ مجھے جیل جانا پسند ہے, اس کا مطلب کوئی جیل اور سختی کی خواہش کرنا نہیں ہے, بلکہ اصل مقصود یہ تھا کہ گناہ کے مقابلے میں دنیاوی مصیبت کو آسان سمجھنے کا اظہار ہے کہ دنیا کی جو مصیبت ہے وہ پھر بھی انسان برداشت کر لے, وہ بہتر ہے, لیکن جو ہے وہ گناہ نہ کرے, اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اسی لیے انہوں نے یہ کہا. ورنہ مصیبتوں کی خواہش کرنا تو شریعتوں کے اندر منع ہے. چاہے جائے کہ اللہ کے کل اعظم نبی ہو اور وہ اس طرح جو ہے وہ مصیبتوں کی خواہش کریں تو بہت بعید بات ہے. حکم تو یہی ہے کہ اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے. آج بھی بہت سے مسلمان ہیں معمولی تکالیف کی وجہ سے موت مانگنے لگتے ہیں اور مرنے کی دعائیں کرنے لگتے ہیں. یہ طریقہ بہت غلط ہے. اس لیے کہ جو زندگی اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے اور اس کی قدر کا اندازہ اس سے کریں کہ اس دنیا کے اندر زندگی میں انسان اگر ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے کہنے کی وجہ سے جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں. اتنا بڑا وہ درخت ہے کہ اس کے سائے میں اگر عربی نسل گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو سایہ ختم نہیں ہوتا. اگر زندگی ہے تو یہ سب ثواب ملے گا, لیکن مرنے کے بعد وہ لاکھ دفعہ سبحان اللہ کہتا رہے اس سے جنت میں کوئی درخت نہیں لگے گا. تو زندگی بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. البتہ کسی کو سوال ہی کرنا ہو تو فرمایا کہ تم اللہ سے عافیت کا سوال کرو. حدیث شریف میں دعا سے یہی ہے, اگر کسی انسان کو مصائب آتے ہیں, پریشانی آتی ہے, تو وہ یوں دعا کر سکتا ہے اللہم احینی ما کان الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کان الوفات خیرا لی. اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر, اور اے اللہ مجھے موت دے جب میرے لیے مرنا بہتر ہو. یہ دعا تو کر سکتے ہیں, پیغمبر نے سکھلائی ہے. باقی عافیت کا سوال اللہ سے کرنا چاہیے. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان سے ان عورتوں کے مکر و فریب کو ہٹا. بے شک اللہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ نے ان عورتوں کے جال سے بچانے کے لیے یہ سامان فرمایا کہ عزیز مصر
اور اس کے دوستوں کو، جن کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت، تقوی اور بزرگی کی نشانی ظاہر ہو چکی تھی، یقین ہو چکا تھا، لیکن جو ہے وہ اس واقعے کے چرچے سے بڑے پریشان تھے، تو اللہ نے ان کو ایک مصلحت سجائی اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ فی الحال تو یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، جیل میں بند کر دیا جائے، تاکہ کوئی شبہات وغیرہ جو ہیں گھر کے اندر باقی نہ رہیں اور لوگوں کے زبانوں سے یہ چرچا بھی ختم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس مسئلے کا کوئی حل ہوگا جو انشاءاللہ ابھی آگے آ رہا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، کہ اللہ نے ان کے سامنے ظاہر کر دیا بعد اس کے کہ وہ نشانیاں دیکھ چکے تھے حضرت علیہ السلام کی پاکی اور طہارت کی، کہ ان کو ضرور کچھ وقت تک کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے، اور تاکہ یہ وہاں کچھ وقت گزار لیں اور جو شکوک و شبہات ہیں گھر کے بارے میں وہ سب ختم ہو جائے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شوہر کے سامنے بیوی کی اور انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے، اگر کسی آدمی میں غیرت ہو تو وہ بیوی کی ایسی بات تو بالکل برداشت ہی نہیں کرتا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عزیز مصر جو یہاں خاموش رہا اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس عزیز مصر میں غیرت کی کمی تھی، اس لیے اسے بیوی کو کچھ نہیں کہا۔ مفسر قرطبی رحمہ اللہ نے یہ وجہ ذکر کی۔ اور یہ بھی ممکن ہے دوسری وجہ کہ حق تعالیٰ نے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ سے اور پھر رسوائی سے بچانے کا الزام فرمایا تھا، تو اسی میں اللہ نے ایک جز یہ بھی پیدا کر دیا کہ عزیز مصر کو مشتعل نہیں ہونے دیا، ورنہ یہ موقع ایسا نازک ہوتا ہے کہ عام طور پر انسان تو ایسے موقع پر تحقیق و تفتیش کے بغیر ہی فیصلے کرنے لگتا ہے، مشتعل ہو جاتا ہے، اور بات جو ہے وہ گالم گلوچ سے بڑھ کر قتل و قتال تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ اللہ نے حفاظت فرمائی اور اس کو مشتعل نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد کی آیات میں جو قصہ ہے وہ جیل میں جانے کے بعد کا قصہ ہے کہ وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اب تک جو کہا سنا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوان